وہ جو اسپتال تھا جس کا نام فتح محمد رکھا گیا، کیا وہ عثمان بزدار کے باپ کے پیسوں کا تھا جس کا نام فتح محمد رکھا گیا؟ اور یہاں پہ اربوں روپے کی کرپشن کی گئی ہے کہ بھائی یہ کرپشن ہو رہی ہے، اتنی بڑی میگا کرپشن کہ فی سکیل 2 لاکھ روپیہ مقرر ہے۔ اسی طرح انہوں نے 15 سکیل تک بھرتی کی ہیں۔ اب 15 سکیل کا مقصد یہ ہے کہ 30 لاکھ یس وہ اس کی ثابت ہوئی تو اس کو MS کی آج تک نہیں ہوئی۔ یہی تو بات ہے، کانسٹیبل کی ہوگی، SHO کی نہیں ہوئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اربوں روپے کی کرپشن جو ہے وہ نہیں ہو سکی اور تھوڑی کرپشن جو سپرنٹینڈنٹ کر رہا ہے؟ یہ تو سیکٹری ہیلتھ سے کوئی پوچھے، جنہوں نے ایک درخواست نہیں، ابھی ہائی کورٹ میں 20 درخواستیں چل رہی ہیں، سیکٹری ہیلتھ کے پاس وہ درخواستیں گئی ہیں۔ اتنی بڑی میگا کرپشن کو میں کیسے ہضم کر سکتا ہوں؟ مگر کسی کو ہٹا دینا یہ کوئی کاروائی نہیں ہے۔ جب تک یہ تو کل وہ بھی ہٹ جائے گی، اچھا اربوں روپے کے کھا کے 1 مہینے 2 مہینے کے لیے ہٹ کے وہ چلے گئے، تو یہ کیا ہوا کہ صرف ڈیزل کی مد میں 80 سے 90 لاکھ روپیہ منتھلی نکالا جا رہا ہے۔ جیتنے والے جیت گئے، لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا، 1-1 لاکھ کی لیڈ سے ہارے ہیں۔ یار یہ پاکستان کو بچاؤ، خدا کے لیے میرے ملک کو بچاؤ۔ فارم 47 والے لوگ ہیں، میرے شہر کے 2 حلقے ہیں، دونوں MPA کم سے کم 30 40 ہزار کی لیڈ پہ ہارے ہوئے تھے۔ وہ ممبر ہیں، وہ شرم کے مارے عوام میں فیس نہیں کرتے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امریت حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں AM نیوز ہب۔ ناظرین، حکومت پروجیکٹ تو شروع کر دیتی ہے لیکن اس کو سنبھالنے والا پھر کوئی نہیں ہوتا۔ اگر ایک حکومت شروع کرتی ہے تو دوسری حکومت آ کے اس کا بجائے سہولت فراہم کرنے کے اس کا سدباب کر دیتی ہے۔ ناظرین جی میں اس وقت بات کر رہا ہوں فتح محمد کارڈیالوجی ہسپتال کی، جو ڈیرہ غازی خان کے اندر موجود ہے، اور اس کا جو افتتاحی پروگرام تھا وہ محسن نقوی وزیر اعلیٰ نے کیا تھا، لیکن اس کی جو بیسک جو بنیاد رکھی تھی وہ عثمان بزدار نے رکھی تھی، جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں۔ میں ناظرین سب سے پہلے یہاں پہ یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا وہ جو اسپتال تھا جس کا نام فتح محمد رکھا گیا، کیا وہ عثمان بزدار کے باپ کے پیسوں کا تھا جس کا نام فتح محمد رکھا گیا؟ وہ ہم اور آپ کا تھا، ہم اور آپ کا اور ہمارے پیسوں کا تھا، ٹیکسز کے پیسوں کا تھا، جس کا جو ہے وہ فتح محمد نام نہیں رکھنا چاہیے تھا، بلکہ سرکاری املاک تھی، اس کو گورنمنٹ کا نام دینا چاہیے تھا۔ اسی کے ساتھ اگر اس کے میں اسکینڈل کی بات کروں تو یہاں پہ ایک بہت بڑا میگا ٹائپ کا جو ہے وہ اسکینڈل ہوا ہے۔ یہاں پہ 134 یا 136 غالباً بتایا جا رہا ہے کہ سیٹیں جو ہیں وہ پر کی گئی ہیں، اس میں پیسوں کے حساب سے، یعنی یہ بھی انکشاف کیا جا رہا ہے کہ 2 لاکھ روپے فی اسکیل کے حساب سے سیٹیں بیچی گئی ہیں، اور یہاں پہ اربوں روپے کی کرپشن کی گئی ہے۔ اس کیس کو پروسیڈ کر رہے ہیں بہرام خان بزدار، ہم ان سے جانتے ہیں اس مزید کیس کی تفصیلات جو ہیں ان سے جانیں گے کہ وہ اس کیس کو کس حد تک پروسیڈ کر چکے ہیں اور اب تک اس کی جو ہے کارکردگی کہاں تک پہنچی، اور کیا آگے جو میرٹ پر آنے والے لوگ تھے ان کو انصاف مل پائے گا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال؟ جی اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو اسکینڈل ہے، یہ فتح محمد کارڈیالوجی ہسپتال کا، اس میں ہم اسکینڈل پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ کسی سرکاری املاک کو اپنے باپ کا نام دیا جا سکتا ہے؟ جی دیا جا سکتا ہے۔ اگر میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف بن سکتے ہیں، بے نظیر بن سکتے ہیں، بھٹو بن سکتے ہیں، تو وہاں سردار فتح محمد خان بھی بن سکتا ہے۔ قانون ہمارے ملک میں اگر پہلے نہیں چلا تو اب اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ قانون تو اجازت نہیں دیتا، تو پھر ہم کیوں؟ یقیناً یہ ملک میں اگر قانون کی بات کی جائے، اگر پہلے دن سے ہی امپلیمنٹ قانون پہ ہوتا تو شاید آج کسی کے نام سے نہ ہوتی۔ تو اگر یہ سارا کچھ ہوا ہے تو وہاں پہ کیوں نہ، اگر فتح محمد خان، ویسے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ڈیرہ غازی خان کے لیے عثمان خان کا میں نہ ہی نمائندہ ہوں، نہ میری وہ پارٹی ہے، نہ وہ میرا کچھ تعلق دار ہے، ایک قوم کا سلسلہ ہے۔ مگر ڈیرہ غازی خان میں یہ جو کارڈیالوجی بنا ہے نا، نام اس کا کچھ بھی ہو، یہ شاید یہاں کے ڈیرہ غازی خان، جنوبی پنجاب اور بلوچستان لورلائی سے کے لوگوں تک یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ اسکینڈل ہوا کیسے، کس طرح ہوا، اور آپ کو یہ تمام تر تفصیلات کیسے؟ جی میں ڈیرہ غازی خان کا باسی ہوں، میں یہاں بار کا نمائندہ بھی ہوں، میں پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں، اور میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بھی ہوں۔ میری ڈیوٹی ہے کہ میں ہر چیزوں پہ نگاہ رکھوں۔ تو ہوا یہ کہ الیکشن کے دوران یہ ادارہ یہ بنا جب، تو الیکشن کے دوران ایک ایڈورٹائزمنٹ ہوئی، جہاں رحیم یار خان سے بھی ہوئی، ملتان کارڈیالوجی کی بھی ہوئی، اور ڈیرہ غازی خان کی بھی ہوئی۔ اس دوران الیکشن کمیشن نے یہ روک دی کہ بھرتیاں نہ کی جائیں الیکشن تک۔ اس طرح رحیم یار خان کی یہ ایڈورٹائزمنٹ ہے، رحیم یار خان کی بھی میرے سامنے رکھی ہیں، اور جو ہے نا یہ ساری ایڈورٹائزمنٹ میرے پاس یہ ڈاکومنٹس ہیں۔ اور اسی طرح ملتان کی بھی انہوں نے بھی روک دی۔ DG خان کی جب باری آئی تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک الیکشن کمیشن کو لیٹر لکھا، کیونکہ یہ ادارہ نیا ہے،
ہمیں جو چند ٹیکنیکل سیٹس ہیں نا ان پہ ہمیں بھرتیوں کی اجازت دی جائے. تو الیکشن کمیشن نے چند ایک سیٹوں کی جو ٹیکنیکل بیس پہ تھی ان کی اجازت دی, مگر جب ان کی اجازت دی انہوں نے ان کی آڑ میں کلریکل سٹاف بھی کر دی, اسٹینو کی بھی کر دی, اور جتنی بھی تقریباً 136 ہیں یا 126 ایکوریٹ میرے پاس لسٹ ہے, مگر ایکوریٹ یا 126 ہیں یا 136 ان کی انہوں نے بھرتیاں شروع کر دی. اور یہ ساری کی ساری جو بھرتیاں اجازت ان کو کسی نے نہیں دی, وہ خود مالک ہیں. اس وقت کا جو ہیلتھ سیکرٹری ہیلتھ تھا وہ بھی اس چیز میں ملوث تھا, اور جو ایم ایس ہے اپنا عبد الرحمن چانڈیا صاحب یہ ملوث تھا. اور اس کے ساتھ یعنی کہ مین تو یہ تھے, باقی تو کلیریکل سٹاف. مجھے یہ بتائیں کہ جو بھرتیاں ہوئی ہیں یہ میرٹ پر اس وقت کی گئیں, مطلب یہ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے روک دیا, بین تھا, چند سیٹوں کی اجازت تھی, لیکن اگر انہوں نے ساری کی تو وہ میرٹ پر کی یا پھر کسی ملی بھگت سے کی؟ یہی تو رونا ہے ہمارا. اگر یہ میرٹ پہ ہوتی تو پورا ڈیرہ غازی خان کیوں چیختا. یہ ادارے جو ہیں یہ اپنا کیا نام ہے سوشل میڈیا, پرنٹ میڈیا دنیا بھری ہوئی ہے. آپ اس وقت کی سوشل میڈیا اٹھائیں, پرنٹ میڈیا اٹھائیں, الیکٹرانک میڈیا اٹھائیں, چیخ رہا تھا کہ اچھا اس میں ایک مزے کی بات یہ ہے, اسی دوران محسن نقوی صاحب اس وقت وزیر اعلیٰ تھے, وہ یہاں ڈیرہ غازی خان میں تشریف لائے اور کارڈیالوجی کا بھی انہوں نے وزٹ کیا. اس وقت تمام ڈیرہ غازی خان کے صحافی چیخے کہ بھائی یہ کرپشن ہو رہی ہے, اتنی بڑی میگا کرپشن کہ فی سکیل 2 لاکھ روپیہ مقرر ہے. اگر چپڑاسی کا ایک سکیل ہے تو 2 لاکھ, دوسرے سکیل کی ہے 4 لاکھ, اسی طرح انہوں نے 15 سکیل تک بھرتی کی ہیں. اب 15 سکیل کا مقصد یہ ہے کہ 30 لاکھ. کتنی سیٹیں ٹوٹل جو ہے بھرتی؟ 100 میں نے پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ 126 یا 136 جس میں مختلف کیٹیگریز تھی, جس میں کلریکل سٹاف بھی تھا, جس میں چپڑاسی چوکیدار بھی تھے, جس میں اسٹینوگرافر بھی تھے, جس میں پیتھولوجی دوسرے جو بھی ہیں ان کے ٹیکنیکل, یہ ساری سیٹیں ملا کے تقریباً 126 یا 136 تھی. اب ان کی مالیت کا خود اندازہ کر لیں. اب ہوا کیا ہے, آج تک انہوں نے میرٹ لسٹ اوپن نہیں کی. یہ اوپن ہے کہ اب کون میرٹ پہ آیا ہے تاکہ بندہ دیکھے کہ یہ اکیڈمک مجھ سے زیادہ ہے, اس کا کون سی کوالیفیکیشن مجھ سے زیادہ ہے, انٹرویو میں نمبر زیادہ ہے, یا اس کی کیا میرٹ ہے. انہوں نے آج تک اوپن نہیں کی. میرے پاس ایسے ثبوت موجود ہیں کہ ایسے لوگ بھرتی ہوئے ہیں جو اس وقت پاکستان میں بھی نہیں تھے. پاکستان میں نہیں تھے اس وقت, جی ملک سے باہر تھے, کوئی دبئی سعودیہ میں تھا, وہ بھرتی ہو چکے ہیں, وہ واپس آ گئے. یس ان کے پیچھے لویکین نے ان سے جو ہے نا بارگیننگ کی, ان کی بھرتی ہو گئی, ان کے آرڈر, اچھا آرڈر ابھی تک کسی کے پاس نہیں ہے. مزے کی بات اور بتاؤں, یہ اتنا عرصہ گزر چکا ہے کام کرنے, کسی کے پاس بھی کسی جو بھی کوئی آرڈر نہیں ہے. ہمیں تنخواہ غیر آرڈر کے تنخواہ کیسے؟ آرڈر تو یقیناً ان کو ملے ہوں گے. یہ تو اب جو ہے نا یا تو اکاؤنٹس برانچ سے یہ ملے. اچھا اسیس نہیں ہے کسی کی, جو بھی اکاؤنٹ برانچ میں جاتا ہے وہ کہتا ہے آپ کے اکاؤنٹ میں تنخواہ آ رہی ہے نا, آپ چلے جائیں. وہ ان کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں آرڈر تو دے دیں, وہ کہتے ہیں آپ کی فائل ہے پڑی, آپ بس کام کریں. آج تک کسی کو آرڈر بھی نہیں ملے. میری معلومات کے مطابق یہ بھی ہے کہ پہلے منتھ کی تنخواہ ملی ہے, اس کے بعد تنخواہ نہیں. اچھا اس کیونکہ جو اب جاب پہ ہیں وہ تو ہم سے کنٹیکٹ نہیں کرتے, وہ تو کہتے ہیں کہ یار بس ٹھیک ہے, اب مہربانی کریں ہمیں رہنے دیں. تو جو نہیں ملے, جو سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جو متاثرین ہیں جو ٹیسٹ میں موجود نہیں تھے. میرے پاس ایسے نام ہیں جو نہ ٹیسٹ میں تھے نہ انٹرویو میں تھے, وہ بھرتی ہو گئے ہیں. اور جو انٹرویو میں تھے, بھرتی میں تھے اور ٹیسٹ دے دیے تھے, ان کا کوالیفیکیشن اگر چیک کریں کمال کی کوالیفیکیشن ہے, وہ بیچارے رو رہے ہیں. وہ میرے پاس آئے ہیں. دیکھو نا, میرا ایک دوسرا میں ایک سے گزارش کروں کہ میں جن کا ابھی, کیونکہ یہ میں سارے سیکنڈری ہیلتھ کے ہی یہ میں نے لیے پھر رہا ہوں. میری عبد الرحمن جو ایم ایس ہے کارڈیالوجی کی, میری فرسٹ ٹائم سنگل 1-2 دن پہلے ملاقات ہوئی, وہ بھی میں ایک عزیز کو ملنے گیا ہوا تھا, اس کا میرا آمنا سامنا ہوا, سلام دعا ہوئی. آج تک میری ان سے کوئی ملاقات نہیں. اس طرح دوسرا میں آپ کو ٹیچنگ ہسپتال کا دوں گا, وہاں کے آصف قریشی صاحب ہیں, میری آج تک ملاقات نہیں. میرا کوئی بھی ایشو نہیں ہے, نہ میں نے کوئی نوکری کے کوئی کبھی گیا ہوں, یا میرا ایشو نہیں. یہ پبلک کا ایشو ہے, میں سیاسی کارکن ہوں, میں نے چیخنا ہے, ان کے ساتھ چلانا ہے, کوئی سنے یا نہ. آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس سارے ہیلتھ کے ایشو ہیں؟ سارے ہیلتھ کے. ذاتی مسئلہ تو میں ہیلتھ کو ٹچ کر رہا ہوں. ذاتی مسئلہ تو نہیں ہے. میرا ایک آدمی اگر کہہ دے, مجھے ٹیچنگ ہسپتال والے کہہ دیں, مجھے نرسنگ کالج اپنا جو یہاں علامہ اقبال میڈیکل کالج ہے وہ کہہ دیں, یا مجھے یہ ایم ایس صاحب کہہ دیں. یہ تمام کیس کے بعد آپ کو آفر ہے؟ نہیں, ان کو پتہ ہے کہ یہ عجیب سٹائل کا آدمی ہے, ایسی بات کر جو بھی کرنے آئے گا اس کو اچھا رسپانس نہیں ملے گا. روپے کی کرپشن ہے پھر بھی آفر نہیں ہے؟ نہیں, اللہ نے مجھے سب کچھ دیا. میرا ایک بیٹا ہے,
وہ اٹلی کا اس کا نیشنلٹی ہے. میری ایک بیٹی ہے جو ڈاکٹر ہے. مجھے خدا کا دیا ہوا سب کچھ ہے, مجھے ضرورت نہیں ہے. میں اچھا وکیل ہوں, میری بہت اچھی پریکٹس ہے یہاں پہ. اچھا, یہ جو تمام تر اسکینڈل ہوا ہے اور ڈیورنگ الیکشن ہوا ہے, تو کیا اس میں سیاسی پارٹی بھی نہیں؟ جی یس بالکل اس میں شامل ہیں. کون کون؟ اچھا, اب جو مجھے ایک ان کا جو قریبی دوست تھا میرے پاس آیا کہ بہرام اس کو رہنے دیں, وہ روتا ہے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے کرپشن کیا ہے, مگر آدھے سے زیادہ آدھے جو ہے نا بندے تو میں نے اویس لغاری کے کہنے پہ لگائے ہیں. آواز لغاری جو یہاں کا ابھی جو اپنا جو ہے نا وابڈا کا منسٹر ہے, یہاں ہمارے نزدیک والے حلقے سے این ہے, انہوں نے کہا کہ آدھے تو میں نے اس سے کہنے پہ لگائے ہیں. جب اس نے کہا کہ چھوڑے الیکشن کمیشن کو, میں جانوں آگے ہماری حکومت آ رہی ہے, کسی نے نہیں پوچھنا, تو جب گنگا بہتی گنگا میں پھر انہوں نے کہا ہم نے بھی ہاتھ دھو لیے, جس کا واضح ثبوت ہے کہ اس کا جو سپرڈینٹ تھا فخر ملغانی نام کا ایک بندہ ہے وہ. اچھا, یہ عجیب پاکستان کا سسٹم ہے. جب بھی مارا گیا کانسٹیبل مارا گیا, غریب مارا گیا, ایم ایس آج تک بیٹھا ہوا ہے. سپرڈینٹ کو وہاں سے سسپینڈ کر کے لاہور بھیجا. دوسرے دن انہوں نے پھر, کیونکہ یہ ایک گروہ ہے, بہت ایک مافیا ہے, دوسرے دن اس کو اٹھا کے پھر اپنا ٹیچنگ ہسپتال میں بھیج دیا. آپ سپرڈینٹ کی جو کرپشن تھی وہ ثابت ہو گئی. یس, وہ اس کی ثابت ہوئی تو اس کو ایم ایس کی آج تک نہیں ہوئی. یہی تو بات ہے, کانسٹیبل کی ہوگی, ایس ایچ او کی نہیں ہوئی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اربوں روپے کی کرپشن جو ہے وہ نہیں ہو سکی اور تھوڑی کرپشن جو سپرڈینٹ کر رہا ہے؟ یہ تو سیکرٹری ہیلتھ سے کوئی پوچھے, جنہوں نے ایک درخواست نہیں, ابھی ہائی کورٹ میں 20 درخواستیں چل رہی ہیں, سیکرٹری ہیلتھ کے پاس وہ درخواستیں گئی ہیں, مگر کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. اسی طرح محسن نقوی صاحب سے جب وزیر اعلیٰ تھا, انہوں کو کہا ہے, انہوں نے کہا کہ اب الیکشن ہو رہے ہیں, آنے والی حکومت جو ہے نا وہ دیکھے گی, اب میں کچھ نہیں کر سکتا اس میں. آپ اگر جس طرح اویس لغاری نے کی آپ بھی کر لیتے؟ نہیں, پیپلز پارٹی والے بیچارے تو آپ کو پتہ ہے ایسا نہیں کرتے. ایسے بہت سے اسکینڈل ہیں. ڈیرہ غازی خان میں ایسا نہیں ہے. آپ نہیں چاہتے؟ نہیں, میں نہیں چاہوں گا. میں کہوں گا کہ میرے شہر کے بچے ہیں, میرٹ پہ ان کو بھرتی کیا جائے. آخر میں کوئی پیغام؟ میں ایک پیغام, میں اس سے تھوڑا سا آگے, تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دیں. یہ تو ہوگی وہاں کی, جہاں یہ ہوگی وہاں کی کرپشن, کہ کرپشن اتنی زیادہ بھرتیاں ہوئیں, فی سکیل 2 لاکھ روپیہ لیا گیا, آج تک اس کی کوئی انکوائری نہیں ہوگی. میرا مطالبہ ہے مریم نواز سے کہ آپ میرٹ کی بات کر رہی ہیں, اگر ہے تو سب سے پہلے فوری طور پہ اس کو ایم ایس کو سسپینڈ کریں, اس کے اوپر ایک غیر جانبدار انکوائری بٹھائیں جو آگے اس کی انکوائری کرے. اگر یہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے, تو پھر جو ہم درخواست گزار ہیں یا ہم جیسے سیاسی کارکنوں نے آواز اٹھائی ہے تو ہم خلاف کارروائی کریں. آپ نے جو کیس پروسیڈ کیا وہ کہاں تک؟ اس کے میں بارے میں بتا رہا ہوں. میں نے ایک درخواست دی ہے ایم ایس صاحب کو کہ یار یہ اور مجھے کچھ بھی نہ دیں, مجھے صرف جو میرٹ جتنی لوگ بھرتی ہوئی ہیں یہ وہ درخواست ہے. میں نے ایم ایس کو جا کے دی ہے, یہ میں نے پوسٹ بھی کی ہے کہ یہ میں نے ان کو, یہ میرا رائٹ ہے کہ میں انفارمیشن کے تحت ان کے سب سے مانگوں کہ مجھے ایک تو یہ دے دیں کہ کتنی لوگ بھرتی ہوئے ہیں اور میرٹ لسٹ کیا ہے. مجھے انہوں نے آج تک پرووائڈ نہیں کی, جس کی وجہ سے میں کل انشاءاللہ تعالیٰ, یہ کل کیونکہ جمعہ ہے, کل چھٹی ہے, اتوار والے دن, پیر والے دن میں ہائی کورٹ اس سلسلے میں جا رہا ہوں کہ مجھے یہ مہیا کریں, تاکہ جب یہ مہیا ہوں گی تو میں اس کے اوپر چلوں گا. مگر یہ ایسی بات ہے کہ یہ روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اتنی بڑی کرپشن آج تک نہیں. اچھا, ایک چھوٹی سی اور میں بات بتاؤں. ہمارے ایک شہر کا موسٹ سینئر ایک جنگ کا صحافی ہے افتخار غوری صاحب, اس کے بیٹے کا آپریشن کا سلسلہ ہوا. یہ تو نوکریوں کی بھرتی سے ہٹ کے میں آگے کہہ رہا ہوں. اس کو کہا گیا کہ آپ کا آپریشن ہے, اس کو کہا کہ 4 لاکھ کچھ پیسے دے دیں, اس نے جمع کرا دیے, اس کو رسید 96,000 کی دے دی. فاروق غوری ابھی بھی اس کا بھائی جو ہے نا وہ جنگ کا نمائندہ ہے ڈیرہ غازی خان میں, اس کے بھتیجے کے یہ جو اپریٹ تھا. جب یہ ڈاکٹر صاحب آگے ان کو کہا 2.5 لاکھ اور دو, وہ رونے لگ گیا اور اس نے جا کے کمشنر صاحب کو درخواست دی خدا کے لیے انکوائری کرے. میں نے 4 لاکھ سے زیادہ پہلے جمع کرا دیے ہیں, مجھے رسید 96,000 کی دی گئی ہے, 2.5 لاکھ اور مانگ رہے ہیں کس چیز کی؟ کہ یہ تو وہ ہے جو آگے کرپشن ہو رہی ہے. یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے, ابھی ہم نوکریوں پہ چل رہے ہیں. میری ایک ہی بات ہے کہ مریم نواز صاحبہ کہ آپ سن رہی ہیں, میں ایک پارٹی کا ذمہ دار ڈسٹرکٹ کا پریزیڈنٹ ہوں, میں آپ کا اتحادی بھی ہوں. میرے ڈیرہ غازی خان میں کرپشن کی انتہا ہو چکی ہے, صرف سردار فتح محمد خان بزدار کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ میں اس کی کرپشن کریں. اور سب سے پہلے جو مطالبہ ہے, ایک آدمی جو سیٹ پہ بیٹھا ہے وہ اس کے خلاف کیا انکوائری ہوگی, اس کو فوری طور پہ سسپینڈ کریں. اس کے ساتھ جو ہے نا ایک غیر جانبدار ایک کمیشن بنائیں جو اس بات کی انکوائری کرے, جو اپلیکینٹ ہیں ان کو بھی سماعت کریں اور جو میرٹ لسٹ دیکھ لیں. اچھا, کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے, درخواستیں ہیں پڑی, ان کے جو تمام ڈاکومنٹس ان کے ساتھ لفظ ہیں, جو بھرتی ہوئے ہیں ان کے ڈاکومنٹس بھی دیکھ لیں, جن کو ریجیکٹ کیا ہے ان کے بھی ڈاکومنٹس دیکھ لیں. اچھا, اب میں اسٹینوگرافر کی بات کروں, ان کا ٹیسٹ ہوا ہے کامرس کالج میں.
کامرس کالج کے پرنسپل نے 2 اپنے ٹیچر ان کو وہ دیے کہ یہ آپ کو کرائیں گے. جب یہ ٹیسٹ ہو گیا تو یہ فخر وغیرہ یہ تمام ٹیسٹ کی کاپیاں لے کے چلے گئے. وہ پرنسپل بلاتا رہا کہ بیٹا جب تک میرے سگنیچر نہیں ہوں گے اس پہ آپ کیسے اس کو آپ ویلڈ کریں گے. انہوں نے کہا نہیں یہ ہمارا کام ہے. اچھا دوسرا جو ڈاکٹر صاحبان تھے جنہوں نے یہ پیپر بنانا تھا جو ان کے اسپیشلسٹ ہیں کہ جس سبجیکٹ کے تھے تو وہ ان سے ملیں. وہ آپ کو کہیں گے مجھے تو پتہ نہیں ہے، نہ میرے دستخط ہے، نہ ہی مجھے یہ ٹیسٹ کا پتہ ہے. اتنی بڑی میگا کرپشن کو میں کیسے ہضم کر سکتا ہوں؟ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں. اب وہ سیکرٹری صاحب تو ان کو ہٹا دیا گیا ہے میرے خیال میں. اب دوسری کوئی نادیہ ثاقب صاحبہ ہے، مریم صاحبہ نے شاید اس کو لگایا ہے. مگر کسی کو ہٹا دینا یہ کوئی کاروائی نہیں ہے جب تک یہ تو کل وہ بھی ہٹ جائے گی. اچھا اربوں روپے کے کھا کے 1 مہینے 2 مہینے کے لیے ہٹ کے وہ چلے گئے تو یہ کیا ہوا؟ اس کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن کی ضرورت ہے جو اس پہ انکوائری کرے اور انکوائری سے پہلے اس کو سسپینڈ کرے. یہ ہے میرا ایک مطالبہ. اب میں نے ہیلتھ کی بات کی ہے، ایک میں اور ایشو اٹھاتا ہوں. یہ ہمارے پاس ایک ٹیچنگ ہاسپٹل ہے ڈیرہ غازی خان میں، یہ علامہ اقبال غالباً اس کے ٹیچنگ ہاسپٹل ہے. اب اس پہ اربوں روپے گورنمنٹ نے دیے ہیں. خاص طور پہ جو پچھلا دور تھا عثمان خان بزدار کا، انہوں نے اپنے شہر کے لیے بہت کچھ کیا ہے. میں اس کی تعریف بھی نہیں کرتا، میں اس کے گلہ بھی نہیں کرتا، میرا اس سے تعلق نہیں ہے. کرپشن کی ہے تو گورنمنٹ جانے. مگر جو ڈیرہ غازی خان میں ان نے اربوں روپے دیے ہیں. اچھا اس میں کوئی پرچیز تھی، اس میں ٹینڈر تھے، اس میں ڈیولپمنٹ کے کام تھے. اتنی زیادہ کرپشن ہوئی وہاں پہ نیب نے آ کے انکوائری کی اس کے حوالے سے. یہ میں آپ کو ایک لیٹر بھی دوں گا. یہ محمد عامر مار صاحب ہیں جو ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں یہ نیب کے، ملتان سے آئے تھے. انہوں نے آ کے اس تمام معاملات کی انکوائری کی کہ اس میں پرچیزنگ کیا اور کنٹریکٹ جو ہوئے یہ تعمیرات ہوئی ان کا کیا ہوا. تو انہوں نے جب انکوائری کی تو میں آپ کو یہ دکھا دوں کہ 300 ملین کی 300 ملین، یار مذاق ہے، 300 ملین کی انہوں نے کرپشن ثابت کی کہ انہوں نے اس پورے کام ایک ہاسپٹل میں. اور اس کا ہیڈ کون ہے؟ آصف قریشی صاحب جو اب بھی پرنسپل ہیں، آج بھی وہ اسی کالج کے پرنسپل ہیں. کوئی کاروائی نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یار ہم کس دھرتی میں رہ رہے ہیں؟ اتنی قانون کی یار اتنی بڑی مذاق پاکستان میں. یہ کس ادارے میں میری تمام اداروں سے ریکویسٹ ہے خدا کے لیے تھوڑا سا تو توجہ دے یار. یہ چھوٹا سا ادارہ ہے، ایک ہاسپٹل میں جب 300 ملین جب یہ نہیں ہو سکتا تو آپ جس طرح کریں تو آپ کو لگتا ہے انصاف؟ دیکھیں میرے لیے ہم قانون کے لوگ ہیں، ہم نے بندوق تو اٹھانی نہیں. ہم وکیل ہیں، ہمارا کام ہے ایک تو میں سیاسی بات اور سیاسی ورکر، میں نے لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. نمبر 2 ہم نے عدالتوں کا سہارا لینا ہے کہ خدا کے لیے. اب میں نے اس کے ایک دوست نے بھی پٹیشن کی، اب میں اس میں پٹیشن کر رہا ہوں کہ یہ جو کرپشن ہوئی ہے 300 ملین کی، اس کا کوئی ہے جو اس کی وصولی کرے، اس پہ کوئی جائے. اس کے لیے میں نے ایک پروگرام جو میری لیگل ٹیم ابھی آپ کے ساتھ ملی ہے، ہم نے ایک پٹیشن تیار کی ہوئی ہے. ایک تو یہ کہ مجھے سارے ڈاکومنٹس چاہیے اپنا سردار فتح محمد خان والے کارڈیالوجی سینٹر کی، ان کی جو اوپن میرٹ لسٹ ہے وہ اوپن کرے اور مجھے دے تاکہ میں لوگوں کی کروں. دوسرا یہ اس سلسلے میں جا رہا ہوں کہ یہ 300 ملین ہے، کسی ادارے کو تو کہے، یا تو ان کو کہیں کہ ادارے نے غلط کیا. جی ثابت کر دیا، کوئی کاروائی نہیں ہوئی. یہی تو سمجھ نہیں آ رہی، آج تک نہیں ہوئی. میں نے اس میں نیب کو پھر درخواستیں دی ہیں، وہ بھی درخواستیں اس میں رکھی ہے. خدا کے لیے اگر یا تو پھر آپ کا بندہ جو آیا تھا وہ غلط ہے، یا پھر اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر اس کی ریکوری کون کرے گا؟ مگر ساری خاموشی ہے ابھی تک. اس کے لیے میں آنریبل ہائی کورٹ میں جا رہا ہوں کہ اس کو ڈائریکشن دیں کہ یا تو پھر اپنی انکوائری کو کہیں کہ یہ غلط تھی، یا تو پھر ان کی وصولی کریں. یہ ایک ہو گیا. ابھی نئے ایم ایس صاحب آئے ہیں ٹیچنگ ہاسپٹل میں، بہت اچھے انسان ہیں عبدالرحمن کیسرانی صاحب. میں اس پہ کوئی ایسا نہیں کرتا کیونکہ نیا ہے، انقلابی آدمی ہے، اچھے ذہن کا آدمی ہے. اس کو ایسا ماموں بنا دیا کہ بجلی ہاسپٹل کا ایک ایسا فیڈر ہے جہاں بجلی زیادہ ٹائم نہیں جاتی. آپ کے بھی ہاں ملتان میں بھی ادھر بھی ایسا ہی سسٹم ہوتا ہے کیونکہ حساس یہ جگہ ہے. اب انہوں نے کیا کیا کہ 3-4 مہینے ہو گئے ہیں، ایک لیٹر جاری ہوا جس میں ریکوری ہوتی رہی کہ صرف ڈیزل کی مد میں 80 سے 90 لاکھ روپیہ منتھلی نکالا جا رہا ہے. اچھا پھر اس کو ڈی سی کو پتہ لگا. یہ ڈپٹی کمشنر صاحب سے آپ مل لیں، آپ اس کو بھی اس سے بھی آپ نے وہ لے سکتے ہیں ان کی وہ کیا کہتے ہیں. اس میں انہوں نے ایک لیٹر جاری کیا کہ آپ کو خدا ذلیل کرے کہ اب کہاں سے یہ 90 لاکھ روپیہ جو منتھلی آپ وصول کر رہے ہیں ڈیزل کی مد میں، یہ کیا ہے؟ کب بجلی جاتی ہے؟ بجلی کی ہمیں جو لوڈ شیڈنگ کا کوئی دورانیہ بتائیں. بجلی ہر وقت موجود ہے تو یہ 90 لاکھ روپیہ کا منتھلی ڈیزل کہاں پہ جا رہا ہے؟
تو یہ انکوائری جا رہی ہے, یہ سلسلے بھی چل رہے ہیں. اس کے ثبوت ہیں؟ یہ ڈی سی صاحب کا اپنا لیٹر ہے. میں کوئی ڈی سی صاحب بھی کچھ نہیں کر پا رہے. ڈی سی صاحب نے لیٹر لکھا ہے, ابھی کچھ نہیں کر رہے. میں ایک بات بتاؤں کہ میں وکیل ہوں, میں کبھی ہوا میں تیر نہیں چلاؤں گا. یہ ڈاکومنٹس ہیں, یہ میرے پاس پورا کا پورا لفافہ ہے. یہ پورا لفافہ یہ ان کے کردار کا بھرا ہوا ہے. یہ سارے کے سارے ان کے کردار ہیں, کارڈیالوجی کے کردار ہیں, یہ ٹیچنگ ہاسپٹل کے کردار ہیں, اور یہ اس کا جو میڈیکل کالج ہے یہ ان کے کردار ہیں. میں کبھی بھی ایک بتائیں کہ میرا ان سے کوئی ذاتی قرض تو ہے نہیں. جی, میرے شہر کے لوگوں کو اگر ریلیف مل جائے گا, حقداروں کو حق مل جائے گا, میرے لیے یہ کافی ہے. میرا خدا بھی خوش ہوگا. ایسا کچھ کوئی اور وکیل نہیں کر رہا, صرف آپ ہی کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ تو اللہ تعالیٰ جس کے ذمہ ڈیوٹی لگاتا ہے. میں سیاسی ورکر ہوں, میں یہاں شہر میں لوگوں میں بستا ہوں, تو میرے اندر ایک تکلیف ہے. میں یہ کسی کے لیے نہیں کر رہا. میری جو تکلیف ہے, میرے جو دوست ہیں, ہم سول سوسائٹی کے میں رہتے ہیں, ہم جو ہے نا, ہمیں یہ برداشت نہیں ہو رہی کہ لوگ کرپشن اتنی یہ میں ایک ادارے کی بات کر رہا ہوں. ابھی جب ٹائم ملے گا وہ دوسرے دیکھا جائے گا. اچھا, مجھے ایک اور واقعہ جو آپ اپنی ویڈیو میں ایک بتا رہے تھے کسی معذور کا, وہ کیا تھا؟ اب ایک معذور کے یہ ڈاکومنٹس ہیں, اس نے کیا کیا, اب اس کے کتنی مزے کی بات ہے. اس نے اپنا شناختی کارڈ پیش کیا, اس نے سوشل ویلفیئر کا ڈاکومنٹس پیش کی. یہی ہوتا ہے نا معذوری پیش کرنے کی, کہ جس کو سوشل ویلفیئر ڈکلیئر کر دیتی ہے, اس کے بعد ایک بورڈ بیٹھتا ہے میڈیکل ڈاکٹرز کا, اس کے جو رپورٹ ہوتی ہے نا سرٹیفکیٹ کی بنیاد پہ ان کو آگے جا کے وہ شناختی کارڈ اس کو نادرا بنا کے دیتی ہے. اس کا نادرا کا شناختی کارڈ, اس کا سرٹیفکیٹ موجود ہے. ان کو کہتے ہیں کہ یہ جعلی ہے. وہ خدا کا خوف کرو, یہ معذور نہیں ہے. وہ سامنے ٹھہرا ہوا ہے, اس کی ٹانگ نہیں ہے, اس کا شناختی کارڈ میں معذور لکھا ہوا ہے, اس کا سوشل ویلفیئر کا سرٹیفکیٹ ہے. ان کو کہتے ہیں جعلی. ان کو اتنی بے وقوفوں کو پتہ نہیں کہ یہ آن لائن سسٹم ہے. اگر آپ امریکہ, برطانیہ میں یا کسی دنیا کے کونے میں بیٹھے ہوں, کسی کی معذوری کو چیک کرنا ہو تو اس کا سیریل نمبر دے دیں تو اس کا سرٹیفکیٹ سامنے آ جائے گا. اس کی جگہ پہ آج بھی جائیں, ایسے لوگ بھرتی ہوئے ہیں, نہ وہ معذور ہیں نہ کچھ ہیں. اس کا تو یہ ہوتا ہے کہ آئی ڈی کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے, لکھا ہوا ہے نشانی ہوتی ہے. میں آپ کے ساتھ گزارش کروں کہ یہ میں ابھی آپ کو دکھا رہا تھا, ایک سیکنڈ. تو یہ ان کا جو ہے نا, اس کا پورا ان کا سسٹم ہے, جس میں وہ ہے کہ وہ یہ ہے غالباً یہ معذوری سرٹیفکیٹ ہے اس کا, یہ ڈسیبل کا سرٹیفکیٹ ہے. اب میں اس کو کہاں لے جاؤں؟ اس کا شناختی کارڈ ہے, میں اس کو کہاں لے, اس معذور کی اگر خدا نہ کرے کہ اس کو ریلیف مل جائے, میرے لیے, میرے خیال میں میرا خدا راضی ہو جائے گا, آل محمد مجھ پہ راضی ہو جائیں گے, تو میرے لیے یہ سب کچھ ہے. ایٹ دی اینڈ جو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن ہو, یا اس سے آپ کو لگتا ہے یہ تمام انصاف مل جائے؟ ملنا چاہیے. یا یہ میں چیخوں گا, یا یہ بیٹھے نہیں میں چیخوں گا. کب تک؟ میں اپنے لوگوں کو لے کے, اپنے دوستوں کو لے کے, میں سول سوسائٹی کو لے کے, میں اپنا کمشنر صاحب کے سامنے بھی جاؤں گا, میں مریم کے سامنے بھی جاؤں گا, میں اپنے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کے سامنے بھی جاؤں گا کہ خدا کے لیے میرے شہر کو ایک پسماندہ علاقہ ہے, آج بھی سیلاب سے ڈوبا ہوا ہے. اچھا, یہ جتنی متاثرہ ہیں نا, یہ سارے دیہات کے, شہر کے بہت کم ہیں, میرے شہر کے بہت کم ہیں, سارے دیہات کے لوگ ہیں. وہ پہلے سے ڈوبے ہوئے ہیں. ان کے والدین نے ان کو کیسے پڑھایا, آس لگائی کہ میرے بچوں کو نوکری لگ گئی, تو لوگوں سے پیسے لے کے ان کو وہ بھگا دیا. یہ کیا, کہاں جائیں یہ لوگ؟ اگر ہم بھی آواز نہ اٹھائیں تو یہ کیا ہوگا ہمارے, یہ جنگل بن جائے گا یار. آخر میں ایک سیاسی سوال, ڈیرہ غازی خان کی اتنی پسماندگی کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ فاروق لغاری ہو, عثمان گلزار ہو, صدر پاکستان سے لے کے وزیر اعظم سے لے کے وزیر اعلیٰ, وزیر, تمام عہدوں پہ یہ ڈیرہ غازی خان سے لوگ فائد رہے ہیں, لیکن پسماندگی آج بھی ہے. اس کی وجہ کیا؟ آج بھی یہی سردار ہیں جن کا نام لیا. آپ چوٹی میں چلے جائیں, ایک سکول, ایک کالج یا سکول بنا ہے, وہ ایک دور میں ذوالفقار خان نے دیا تھا, کھوسا صاحب نے, انہوں نے کچھ نہیں. اب شہر میں چلے جائیں, آپ کو آج بھی پتہ چلے گا کہ کس جنگل میں آئے ہوئے ہیں. میرے شہر میں کچھ بھی نہیں ہے. ان کی وجہ یہی ہے. آج وہ کیوں خوفزدہ ہیں؟ دیکھیں نا, ہار گئے. آپ آج دیکھ لیں, اویس لغاری ہار گیا, اویس لغاری کا بیٹا ہار گیا, اس کے سارے ہار گئے. آج یہ کھوسے ہار گئے. منسٹر جیسے الیکشن ہوا, جیتنے والے جیت گئے, لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا, 1-1 لاکھ کی لیڈ سے ہارے ہیں. یار یہ پاکستان کو بچاؤ, خدا کے لیے میرے ملک کو بچاؤ. فارم 47 والے لوگ ہیں. میرے شہر کے 2 حلقے ہیں, دونوں ایم پی اے کم سے کم 30-40 ہزار کی لیڈ پہ ہارے ہوئے تھے. وہ ممبر ہیں, وہ شرم کے مارے عوام میں فیس نہیں کرتے.
شہر میں چلے جائیں یہ پانی پچھلے دنوں ہاسپٹل میں جو بارش تھی نا آپ یقین جان لیں کہ چھوٹا بچہ اگر تھا نا وہ 3-3 4-4 فٹ کا پانی تھا یار اتنی اربوں روپے کی کہاں چلے گئے کہ آپ اگر پانی کا سیوریج ہی نہیں صحیح کر سکے تو آخر میں مریم نواز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے خاص طور پہ ہیلتھ کے بارے میں؟ جی میں محترمہ مریم نواز صاحبہ چیف منسٹر پنجاب سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا ویژن جو آپ کی گفتگو میں سنتا ہوں تو اس کے مطابق آپ میرٹ کی بات کر رہے ہیں بہتر پنجاب کی بات کر رہے ہیں پڑھا لکھا پنجاب کی بات کر رہے ہیں تو آئیں سب سے پہلے آپ کا امتحان ہے کہ آپ ڈیرہ غازی خان سردار فتح محمد خان بزدار کارڈیالوجی جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کا تھوڑا سا آپ معائنہ کر لیں انڈیپینڈنٹ ایک انکوائری کمیشن بنا لیں اس میں دیکھ لیں کہ یہ بھرتیاں کیسی ہوئی ہیں نمبر 1 آپ یہ 300 جو ہے نا ملین کی کرپشن کا غیر جانبدار اگر نیب پہ بھی آپ کو اعتماد نہیں ہے تو آپ غیر جانبدار کمیشن بنا لیں یہ 300 ملین کہاں گیا ہے یہ 80,000 منتھلی 80 لاکھ منتھلی ڈیزل کی مد میں کون لے رہا ہے تو اگر یہ کر جائیں گے یقیناً ہم آپ کو اپریشیٹ کریں گے تو ڈیرہ غازی خان کے یہ لوگ بھی آپ کو دعائیں دیں گے ورنہ پہلے بھی لوگ آئے آپ کے چچا بھی آئے باپ بھی آیا دوسرے بھی آئے چلے گئے آپ نے بھی چلے جانا ہے میں چاہتا ہوں کہ لوگ آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کریں ڈیرہ غازی خان کے لوگ آپ کو دعا دیں جی بالکل ناظرین آپ نے بہرام خان کی تمام تر تفصیلات اور گفتگو سنی آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں اسی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں کیجیے گا اسی کے ساتھ اپنے میزبان امریز حیدر کو دیجیے اجازت اللہ نگہبان